یہ جو 6 ججز کا لیٹر ہے اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات لکھی ہوئی ہے۔ پیراگراف نمبر 4 اس میں وہ کہتے ہیں کہ جسٹس شوکت صدیقی والے معاملے میں اس وقت پتہ کیا جائے کہ جتنے بھی ایڈرز اینڈ ابیٹرز تھے اور اگر آئی ایس آئی کے آپریٹیوز جو کہ لیڈ بائی ڈی جی سی تھے وہ اگر مداخلت کر رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں تو اس معاملے کو اوپن کیوں چھوڑا گیا، اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں کی گئی؟ اور جسٹس شوکت کے مدعے کو بنیاد بنا کے وہ کہتے ہیں کہ آج بھی مبینہ طور پر مداخلت ہو رہی ہے، آج کا بھی حساب کیا جائے، پرانا بھی حساب کیا جائے۔ تو پرانے حساب کی جب بات آئے گی جیسے شوکت صدیقی معاملے میں تو کیا اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار کو بلایا نہیں جانا چاہیے، پھر عمران خان کو بلایا نہیں جانا چاہیے، پھر اس وقت کے وزیر قانون کو نہیں بلایا جانا چاہیے، جنرل فیض کو نہیں بلایا جانا چاہیے، جنرل باجوہ کو نہیں بلایا جانا چاہیے؟ مداخلت کی تحقیقات کا آغاز پھر وہاں سے کریں نا جیسے شوکت والے کیس میں۔ بہت شکریہ۔ میں گزارش کر دوں یہ جو آپ نے سوالات اٹھائے اور جو اس لیٹر میں اس کا ذکر ہے اصولاً تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اچھا، اصولاً تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس دور میں بھی عدلیہ میں کسی نے بھی دخل کاری کی ہے تو سارے پروسیس کا احتساب ہونا چاہیے۔ اس وقت کے صدر عارف الوی کو بھی بلایا جانا چاہیے۔ اگر صدر عارف الوی کی مداخلت کوئی معنی رکھتی ہے اور کوئی الزام، ریفرنس گیا تھا نا اس وقت، میں آپ کو عرض کروں نا، انہوں نے الزام لگایا تھا اس وقت کے ڈی جی سی پہ، وہی ان سے ملنے گیا تھا اور انہی پہ الزام تھا کہ یہ لوگ بینچز بناتے ہیں، توڑواتے ہیں، اپنی مرضی منمانیاں کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اس وقت بھی بحیثیت وکیل ہم نے جسٹس صدیقی صاحب کے کاز کے علم کو بلند کیا تھا سوشل میڈیا پہ اور بارز میں۔ جو جسٹس صدیقی صاحب کا مقدمہ تھا وہ سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کرتے ہوئے صرف اس بنیاد پہ صدیقی صاحب کی مراعات دیے جانے کا آرڈر کیا کہ ان کو سنا نہیں گیا تھا اور اس معاملے کی تحقیق نہیں ہوئی تھی۔ چونکہ صدیقی صاحب نے بھی اپنی تقریر میں یہ معاملہ اٹھایا تھا تو یہ مناسب ہوتا کہ سپریم کورٹ صدیقی صاحب کے فیصلے کے ساتھ ساتھ ان الزامات کو اسی طرح پراپت کرتی جس کے لیے آج 7 رکنی لارجر بینچ بنا دیا۔ تو اب کر لیتے ہیں نا، آغاز سلیکٹیو تو نہیں ہونا چاہیے، یہ تو آپ تسلیم کریں گے نا کہ انصاف سلیکٹیو نہیں ہوتا، یہ سلیکٹڈ نہیں ہوتا۔ یہ جو بینچ ہے لازماً 18 کے معاملات بھی ان کے سامنے اٹھائے جائیں گے۔ نون اس میں پارٹی ہے، نون جائے گی بتائے گی کہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہے، تو لہٰذا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے کے لیے عارف الوی کو بھی بلایا جائے، عمران خان کو بھی بلایا جائے، اس وقت کے وزیر قانون کو بھی بلایا جائے، اس وقت کے وزیر اطلاعات کو بھی بلایا جائے، اگر کوئی جنرل فیض، جنرل باجوہ، سب کو بلایا جائے۔ ریفرنس دائر کرنا ایک علیحدہ امر ہے اور کام میں دخیل کار ہونا ایک علیحدہ امر ہے۔ یہ سب انٹر کنیکٹڈ تھے سر۔ اگر اب سپریم کورٹ مناسب سمجھتی ہے کہ صدر پاکستان جو ہیں وہ دخل کاری میں کوئی سہولت کار تھا یا اس وقت کا وزیر اعظم سہولت کار تھا تو پھر تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیارات پہ کوئی قدغن ہے ہی نہیں، پھر بلایا جانا چاہیے، کوئی قدغن نہیں ہے۔ پھر جنرل فیض کو بھی بلایا جانا چاہیے۔ دیکھیے جنرل فیض پہ تو الزام ہے اور اس وقت بھی یہی الزام لگا تھا، تو لہٰذا اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے، صحیح بات، اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے۔ اور ابھی جو 6 جج صاحبان نے بات کی ہے اور انہوں نے کہا، اس پہ 2 چیزیں جناب آپ کو اور آپ کے سامعین کو نوٹس ذہن نشین ہونے چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہی خط منظر عام پہ آیا تو سارا زور اس پہ دیا گیا کہ یک رکنی کمیشن جو ہے وہ پراپ کرے گا، اور آج جب سے یہ سو موٹو نوٹس ہوا ہے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا حکومت کا کوئی رد عمل سامنے نہیں ہے۔ یہ رد عمل لیتے ہیں ابھی عابد شعیلی صاحب سے؟ اچھا، ابھی رد عمل لیتے ہیں؟ لیکن یہ وزیر قانون کا رد عمل مناسب ہوتا کہ سپریم کورٹ کے اس لارجر بینچ کی کانسٹیٹیوشن پہ بحیثیت وکیل، یہ بحیثیت ایک سیاسی پارٹی کے رکن کی نہیں، بحیثیت وکیل میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے خطرناک چیز جو ہے اور جس پہ کسی صورت میں کمپرومائز کسی پاکستانی کو نہیں کرنا چاہیے وہ نظام عدل میں دخل کاری ہے، چاہے کسی پارٹی کے دور میں ہو